محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بنگلے پر کام کرتی تھی۔ میری مالکن مجھ کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی تھی۔ وہ لوگ عمرے پر جانے لگے تو مالکن نے اپنی 2 سال کی بیٹی کو میرے بھروسے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ شیطان نے مجھ کو بہکا دیا۔ مالکن کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ رات کو بچی نے جیسے ہی رونا شروع کیا، میں نے بچی کو واکر میں رکھ کر سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ اچانک باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ خوف سے میری جان نکل گئی، اور جب دروازہ کھلا تو سامنے گرمیوں کی سخت دوپہر میرے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی، مگر روزی روٹی کمانے کے لیے مجھے گھر سے نکلنا ہی تھا۔ جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہ ہو، اس عورت کی زندگی ایک صحرا میں کھڑے ہوئے تنہا انسان کے جیسی ہوتی ہے، جس کے پاس راستے تو بہت ہوتے ہیں لیکن سمت معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے ایک نگاہ اپنی دونوں بیٹیوں پر ڈالی تھی، اور اپنی بڑی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی تھی، چھوٹی کا خیال رکھنا اور گھر کا دروازہ بند رکھنا۔ میں چاہتی ہوں کیا پتہ آج کام کاج مل جائے، تم دعا کرنا کہ امی کو کوئی نوکری پر رکھ لے۔ میری بات سن کر میری بیٹی نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا اور اپنی توتلی زبان میں بولی تھی، آپ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے، میں اور چھوٹی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جبکہ میں اس کے گال پر پیار کر کے فوراً گھر سے نکل آئی تھی۔ دل کافی اداس ہو رہا تھا۔ میرے شوہر جب تک حیات تھے انہوں نے مجھ پر کبھی سرد ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، ہمیشہ ڈھال کی مانند میرے آگے کھڑے رہتے تھے۔ لیکن جب سے ان کا انتقال ہوا تھا ہماری پوری زندگی ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، زکوٰۃ فطرانہ لینا میری مجبوری بن چکی تھی، مگر کب تک لوگ مدد کرتے، ایک نہ ایک دن سب نے پیچھے ہٹ ہی جانا تھا۔ کافی دنوں سے میں اس بارے میں سوچ و بچار ہی رہی تھی کہ کہیں مجھے نوکری کر لینی چاہیے، کسی فیکٹری میں ملازمت یا کسی گھر میں بطور نوکرانی۔ آج جا کر میں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اب مجھے ہمت کرنا ہوگی، کیونکہ کچھ روز کے بعد میری بیٹیاں بڑی ہو جائیں گی، کل کو ان کی شادیاں کرنی ہوں گی، تب میں کہاں سے ان کے لیے جہیز اکٹھا کروں گی۔ مجھے کچھ بھی کر کے ان کی زندگی کو آسان بنانا تھا تاکہ اگلے گھر جا کر وہ سکھ پا سکیں۔ میں ایک پوش علاقے میں آ گئی تھی جہاں کافی بڑے بڑے گھر تھے۔ اتنے خوبصورت بنگلے دیکھ میری آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ میرے دل میں بے اختیار اپنی بیٹیوں کے لیے دعا مانگی تھی کہ رب العالمین انہیں بھی ایسا ہی سسرال عطا کرے، میری بیٹیاں کسی بھی قسم کی تکلیف سے دوچار نہ ہو۔ جتنی اذیت میں برداشت کر رہی ہوں، کبھی بھی ایسی اذیت میری بیٹیوں پر نہ آئے۔ مگر کہتے ہیں نا، بعض اوقات آپ کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں کیونکہ آپ کے دل پاک صاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں پہلے بنگلے میں نوکری مانگنے داخل ہوئی تھی، لیکن مجھے دروازے سے ہی بھگا دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملازمین بہت ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے منت سماجت کرنے کی کوشش کی کہ مجھے کام کی اشد ضرورت ہے، لیکن اگلے کو پرواہ کب تھی، اس نے فوراً ہی دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا۔ میرا رخ اب دوسرے بنگلے کی طرف تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے اس طرف کو چلی آئی تھی۔ میں نے ابھی ڈور ناک ہی کیا تھا کہ جب اچانک بڑا سا دروازہ کھلا اور وہاں سے گاڑی باہر کو آ گئی تھی۔ بلیک مرسڈیز دیکھ کر میرے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جب میرے شوہر حیات تھے، اکثر ہم پیدل چلتے ہوئے ایسی ہی گاڑیوں کو دیکھ کر تصور کرتے تھے کہ کاش ایسی گاڑی ہمارے پاس بھی ہوتی۔ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی جب پیچھے سے مجھے کسی نے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو گاڑی سے ایک عورت باہر کو نکل آئی تھی۔ میں اس عورت کو دیکھ اپنی جگہ پر دنگ رہ گئی تھی۔ دیکھنے میں وہ کوئی اسپرا معلوم ہوتی تھی، چمکتی رنگت، خوبصورت سنہری بال، واقعی وہ کوئی شہزادی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ میرے قریب چلی آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، کیا ہوا، کچھ چاہیے ہے آپ کو؟ میں چند لمحے خاموش رہی تھی،
نہ جانے کیوں اس عورت کے سامنے میں کچھ بول نہیں پائی تھی، مگر پھر ہمت کر کے اس کے آگے جھولی پھیلا کر کام مانگا تھا۔ مجھے اس وقت نوکری کی اتنی شدید ضرورت تھی کہ جس کی کوئی حد بھی نہ تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، دیکھیں آپ اس طرح سے مت کریں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، ہمیں کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پہلے ہی خاندانی ملازمہ ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کے پاؤں پکڑ چکی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے نوکری کی بہت شدید ضرورت ہے، میری دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، میرا شوہر بھی مر چکا ہے، میرے سر پر کوئی آسرا نہیں ہے، میں اپنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر گھر سے نکلی ہوں، خدا کے لیے آپ میری مدد کر دیں۔ میری بات سن کر اس عورت نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی دی اور پھر دھیمی آواز میں بولی تھی، تمہاری بیٹیاں بھی ہیں؟ میں فوراً سے بولی، ہاں، ایک 7 سال کی اور ایک 4 سال کی، میرے شوہر بھی نہیں ہیں، میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یعنی تمہیں بچے پالنے کا بہت اچھے سے تجربہ ہے؟ میں نے زور و شور سے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ وہ مزید بولی، دراصل میرے بھی 2 سال کی بیٹی ہے، اس کی میڈ اس کا اچھے سے خیال نہیں رکھ پاتی کیونکہ کافی کم عمر ہے، میں سوچ ہی رہی تھی کہ کوئی ملازمہ رکھ لوں۔ ایک کام کرو، کل سے تم آ جاؤ، تمہیں نوکری بھی ملے گی، سیلری بھی ملے گی اور رہنے کے لیے جگہ بھی ملے گی۔ ابھی فی الحال میں جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ یہ بول کر اس نے چند ہزار کے نوٹ میری طرف کو بڑھا دیے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میں ان پیسوں کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ کیا کوئی اس طرح بھی مدد کر سکتا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ گاڑی دھول اڑاتے ہوئے جا چکی تھی اور میں نے فوراً ہی ان پیسوں کو اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں بالکل اس بات کی لالچ نہیں آئی تھی کہ کہیں اور بھی نوکری کی بات چیت کروں۔ فی الحال میں ایک جگہ کام کاج کر کے تجربہ حاصل کرنا چاہتی تھی اور پھر مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ ضرور پکڑیں گے۔ میں جیسے گھر میں داخل ہوئی تو میری بیٹیاں فوراً میرے پاس بھاگتی ہوئی آ گئی تھی۔ میں دکان سے تھوڑا بہت راشن اور کچھ پھل وغیرہ خرید کر لائی ہوئی تھی۔ کتنا ہی عرصہ ہو گیا تھا پھل کی شکل دیکھے ہوئے۔ آج پھل فروٹ کو دیکھ کر میری بیٹیاں کھل اٹھی تھیں۔ فوراً ہی میرے ہاتھ سے سامان لے کر وہ وہیں کو بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں اس عورت کے بارے میں سوچنے لگ گئی تھی کہ دنیا میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہم جیسے غریب لوگوں کو انجانے میں ہی مدد کر دیتے ہیں۔ میں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگنے لگ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، مگر کہتے ہیں نا، یہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے۔ انسان کو اصل حقیقت اس کے ساتھ رہنے کے بعد ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ مجھے اب اگلے دن کا شدت سے انتظار تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ اس دوران میں نے اپنی بچیوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ کل پورا دن میں گھر پر نہیں ہوں گی، آپ کو کس طرح کھانا کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ چھوٹی تو بہت ہی ناسمجھ تھی، لیکن میری بیٹی نے میری تمام باتیں اچھے سے سمجھ لی تھی۔ مجھے بعض اوقات بہت زیادہ رونا آ جاتا تھا کہ یہ وقت میرا اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزارنے کا تھا، لیکن میں اب نوکری کی تلاش میں جگہ جگہ مارے پھر رہی تھی۔ ایک ماں کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن میں مجبور تھی اور مجبوری کے ہاتھوں ہی میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہو گیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن ہی پر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی دوپہر تک کے لیے ناشتہ اور کھانا بنا دیا تھا تاکہ دونوں کو پریشانی نہ ہو۔ اپنی بڑی بیٹی کو اٹھا کر میں نے چند ایک ہدایات کر ڈالی تھی
اور پھر اپنا سامان اٹھا کر اس گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں مسلسل بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یہاں میرے قدم جم جائیں۔ وہ عورت مجھے کافی بھلی لگی تھی اور مجھے ایسی ہی جگہ کی اشد ضرورت تھی جہاں میں سکون حاصل کر سکوں، جہاں میں محفوظ رہ کر نوکری کر سکوں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اس بنگلے میں چلی آئی تھی۔ مجھے روکا بھی نہیں گیا تھا کیونکہ گارڈ کے سامنے ہی تمام باتیں ہوئی تھیں۔ میں خوبصورت لان سے گزرتے ہوئے بنگلے میں داخل ہو گئی تھی۔ اندر سے وہ بنگلہ نہیں تھا، ایک خوبصورت محل نما تھا۔ ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی تھی۔ میں مزید آگے کو بڑھتی جب اچانک مجھے کسی نے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ پینٹ شرٹ پہنے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس چلی آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں کافی دیر سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، آؤ میں تمہیں اپنی بیٹی سے ملواتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے کندھے کے ساتھ لگاتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے لوگوں کے منہ سے یہی سنا ہوا تھا کہ امیر لوگ بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، مگر یہ عورت تو مجھے اپنے ساتھ لگا رہی تھی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ رہی تھی، یعنی کہ لوگوں کی باتیں غلط ثابت ہو رہی تھی۔ مجھے مالکن بہت اچھی ملی تھی، میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر سیدھا پہلی منظر پر بنے کمرے میں چلی آئی تھی جہاں ایک 2 سال کی بچی گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے اس کے ساتھ پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ دھیرے دھیرے پھیرتے ہوئے بولی تھی، میری بیٹی بہت پیاری ہے، بالکل بھی تنگ نہیں کرتی، روتی بھی نہیں ہے، بس زیادہ تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ کیا کر رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، بس اس پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ 11 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ میرے لیے یہ بہت اہم ہے، میرا بس چلے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنے آپ سے دور نہ کروں، لیکن مجھے اپنا بزنس سنبھالنا ہوتا ہے۔ شوہر آؤٹ آف کنٹری ہیں، ورنہ مجھے مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کی غیر موجودگی میں تمام ذمہ داریاں میرے ہی سر پر ہیں۔ اب تم بتا رہی ہو کہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں تو یقیناً تمہیں بیٹیاں پالنے کا بہت اچھے سے تجربہ ہوگا۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دے ڈالی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، بیگم صاحبہ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی بیٹی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی، اسے اپنی بیٹی سمجھ کر پالوں گی، آپ بالکل اس بات سے بے فکر ہو جائیں۔ میری بات سن کر وہ خاتون کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی اور مجھے میری بیٹی کے حوالے کر کے اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں اس بچی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ دیکھنے میں وہ بچی بالکل اپنے ماں کے جیسی تھی، خوبصورت، حسین، اسے دیکھ کر کسی پری کا گمان ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کو کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی تھی اور پھر دھیرے دھیرے میری آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہر ماں کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی اولاد بہت ناز نخرے سے بڑی ہو۔ اس بچی کے کمرے میں ڈھیروں ڈھیر کھلونے تھے، اس کی عمر سے بھی بڑے، جو ابھی اس کی ضرورت کے لائق ہی نہ تھے، مگر ماں باپ کے پاس اندھا دھند پیسہ تھا تو سب آسائشیں اس کے لیے میسر تھیں۔ بے ساختہ میرے دل میں خلش پیدا ہو گئی تھی اور ایک آہ برآمد ہوئی تھی، کاش میری اولاد کے پاس بھی اتنی آسائشیں ہوتی، میری بیٹی بھی ایسے ہی ناز نخرے سے بڑی ہو جاتی۔ نہ جانے کیوں مجھے اچانک ہی اس لڑکی سے چڑ ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے غصے سے اٹھا کر اسے زمین پر پٹخ دیا تھا اور وہ چیخ چیخ کر رونے لگ گئی تھی، لیکن مجھے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ جلن کا ایک بیج میرے دل میں آ گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ بچی زمین پر پڑی روتی رہی تھی اور میں بس خون شام نگاہوں سے اس معصوم کا وجود گھورتی رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی معصوم بچے سے نفرت نہیں کی تھی، مگر یہ واحد تھی جسے دیکھ کر میرا دل کلس اٹھا تھا۔ میں اٹھ کر بالکونی میں چلی گئی تھی جب اچانک میری نگاہ بیگم صاحبہ کی گاڑی پر گئی تھی۔
یعنی وہ ابھی آفس نہیں گئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں فوراً سے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس بچی کو زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور تھپکنے لگی تھی۔ لمحہ ہوا تھا اور اس کی اماں کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے؟ یہ جب میں بکھلائے ہوئے انداز میں بولی تھی، پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، کھیلتے کھیلتے رو پڑی۔ میں نے فوراً گود میں لے لیا۔ اب دیکھیں خاموش ہے۔ وہ معصوم تھی، محض 2 سال کی۔ بھلا اسے کیا پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ میری ہی آغوش میں آ کر خاموش ہو گئی تھی اور کندھے پر سر رکھے ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اپنی بیٹی مجھ سے لے لی تھی اور اسے پیار کرنے لگی۔ میں نے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی، آپ تو آفس جا رہی تھی، کیا ہوا؟ گئی نہیں؟ میرے سوال کرنے پر اس نے مجھے حیران نگاہوں سے دیکھا تھا اور سوالیہ بولی، تم نے آج سے پہلے کہیں ملازمت نہیں کی؟ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تو وہ مزید بولی تھی، دیکھو اس طرح کبھی بھی مالک سے سوال نہیں پوچھتے۔ آج تم نے مجھ سے پوچھ لیا ہے، آئندہ کبھی کسی اور کے گھر ملازمت کرو تو ان سے مت پوچھنا، لوگ برا مانتے ہیں۔ میرے لیے تم بالکل میری چھوٹی بہنوں کے جیسی ہو، اس لیے میں معاف کر رہی ہوں، لیکن خیال رکھنا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اس عورت کی بات سن کر بھی غصہ آ گیا تھا۔ نہ جانے یہ امیر لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ میں اس سوچ کے نیچے دب کر رہ گئی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو جھلاتے جھلاتے سلا چکی اور جھولے میں ڈال کر بولی تھیں کہ اس پر نظر رکھنا اور پاس ہی بیٹھی رہنا، کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ دوسرے دراز میں اس کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے، وہیں سے اس کے لیے دودھ وغیرہ بنا لینا۔ اب میں آفس کے لیے نکل رہی ہوں، ضروری میٹنگ ہے، رات کو آنے میں دیری ہو جائے گی۔ وہ بول کر ٹھہری نہیں تھی بلکہ خدا حافظ بول کر نکل گئی تھی۔ میں وہیں زمین پر اس بچی کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گی، کیونکہ گھر کافی بڑا تھا، لیکن یہاں پر رہنے والے لوگ بہت زیادہ چکنا تھے۔ جب وہ عورت اپنی بیوی کی آواز سن کر کمرے میں آ سکتی ہے تو یقیناً اس کمرے کا کوئی نہ کوئی دوسرا تعلق اس کے کمرے کے میں ضرور موجود ہے۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ مغرب کی اذان ہونے کے بعد جب وہ عورت واپس آ گئی تو میں خدا حافظ بول کر جانے لگی تھی، لیکن اس نے تو مجھے روک لیا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف کچھ پڑیسے بڑھاتی ہوئی بولی تھی، کچن میں نے تمہارے لیے کھانا نکالا ہے، اسے بھی لیتی جانا، اور ہاں میں نے تمہارے لیے سرونٹ کوارٹر بھی صاف کروا دیا ہے۔ اب تم روز روز آؤ گی، تمہارے لیے ڈھیر ساری پریشانی ہوگی۔ کل کو اپنی بیٹیوں کو بھی لے آنا اور یہیں پر رہنا شروع کر دو۔ اگر دل چاہے تو اپنا گھر کرائے پر چڑھا دو، اب سے تم یہیں پر رہو گی۔ مجھے بے وقت بھی گھر سے جانا ہوتا ہے، اگر رات کے وقت میری کوئی میٹنگ آ گئی تو اپنی بیٹی کے لیے مجھے پریشانی سی ہو جائے گی، اس لیے تم یہیں پر ہی آ جاؤ، میں تمہیں اس کے الگ سے پیسے دے دوں گی۔ ان کی بات سن کر میری تو باچھیں کھل اٹھی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو گھر پر تنہا چھوڑ کر آنا میرے لیے بہت مشکل ترین عمل تھا۔ اب ان کا یہ فیصلہ میرے لیے کافی کارآمد ثابت ہو گیا تھا۔ میں انہیں شکریہ بول کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ گھر پہنچی تو میری دونوں بیٹیاں سو چکی تھیں۔ یقیناً ان دونوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے بہت پیار سے ان دونوں کو اٹھایا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے، لیکن میں اس بچی کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں زمین پر نہیں بیٹھی، اس پر 2 سال کی بچی کے بارے میں سوچنے لگی جس کا نام ایزل تھا، لیکن میری نگاہ میں وہ بچی کسی چڑیل کی مانند تھی۔ نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میرے بچوں کا حق کھا رہی ہے۔ کافی دیر تک میں بیٹھی اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی اور کب گہری نیند
میں سوئی، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلی فجر صبح میں اذان پر اٹھ گئی تھی۔ جلدی جلدی درود کا سامان باندھا تھا کیونکہ آج میں اپنی بیٹیوں کو لے کر جانے والی تھی۔ سامان وغیرہ باندھ کر میں نے ناشتہ بنا دیا تھا اور اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیے مالکن کے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ آج میرے ساتھ کیا سے کیا ہونے والا ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں بنگلے پر پہنچ گئی تھی جب واچ مین نے مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، بہت دیر کر دی آپ نے آج آنے میں۔ میڈم صاحبہ 2 بار آپ کا پوچھ چکی ہیں، جبکہ میں جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، بیگم صاحبہ مجھے دیکھتے ہی برس پڑی تھی۔ سائرہ، میں نے آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ اتنا لیٹ آئیں۔ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ جبکہ میں بہت بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، اگر اسی طرح آپ دیری کرتی رہیں تو میں کسی اور کو جاب پر رکھ لوں۔ مجھے ایک ایسی نوکری کی اشد ضرورت ہے جو وقت کی پابندی کر سکے۔ جبکہ میں گڑبڑا کر بولی تھی کہ بیگم صاحبہ، میں سامان باندھ رہی تھی، اس لیے آج دیر ہو گئی ہے، معافی چاہتی ہوں۔ جبکہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، خیر میں آفس کو جا رہی ہوں، ایزل اوپر ہے، تم اس کا خاص خیال رکھنا اور اپنی بچیوں کو میری بیٹی سے دور رکھنا۔ اچانک ہی وہ یہ سب کچھ بول کر نکل گئی تھی، جبکہ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کیا میری بچیاں گندی تھیں یا ہم غریب تھے جو انہوں نے اس طرح کی بات چیت کر ڈالی ہے؟ میں چند لمحے اپنی جگہ پر سن کھڑی رہی تھی اور پھر اپنی نوکری کو اہمیت دیتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو وہیں لاؤنج میں بٹھا دیا اور خود ایزل کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو نہ جانے کیوں مجھے یکدم سے غصہ آ گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہی میں نے اسے 2 سال کی معصوم بچی کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیے تھے، جبکہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگ گئی تھی۔ میرا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے اٹھا کر بالکنی سے باہر کو پھینک ڈالوں۔ اس کی ماں نے میری بیٹیوں کو کس طرح کہا تھا، لیکن میں فی الحال اپنا غصہ دبا گئی تھی اور اس بچی کو سینے سے لگا کر خاموش کروانے لگ گئی تھی۔ وہ بے حد معصوم تھی۔ میری گود ملتے ہی وہ لمحے میں اپنا غم بھول کر میرے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئی تھی۔ کافی دیر تک میں اسے بہلاتی رہ گئی، اس کا دودھ بنا کر اسے دیا تھا اور پھر اپنی بیٹیوں کی فکر میں ہلکان ہوتے ہوئے میں جلدی سے جلد سلا دیا تھا اور نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ سکوں۔ نیچے پہنچی تو میری بیٹیاں لاؤنج میں نہیں تھیں۔ میں فوراً باہر کی طرف بڑھی۔ میں جیسے ہی باہر کو پہنچی تو میری نگاہ بے اختیار زمین پر بیٹھی اپنی بیٹیوں پر چلی گئی تھی۔ میں نے فوراً سے انہیں اٹھایا تھا جب وہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ روتے ہوئے زارو قطار بولی تھی، امی تھوڑی دیر پہلے ایک گارڈ انکل آئے تھے، انہوں نے ہم دونوں کو لاؤنج سے نکال دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملازم کے بچے اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتے۔ امی جان، آپ کا کیا ملازم ہیں؟ جبکہ میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میرا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی جا کر ان لوگوں سے جھگڑا کر لوں، مگر میں فی الحال چپ چاپ رہی تھی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بچیوں کو میں اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ رات کے وقت بیگم صاحبہ کے آتے ہی میں نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی، جب انہوں نے میرے سامنے ہی گارڈز کو بلا کر خوب ذلیل کیا تھا اور مجھ سے گزارش کی تھی کہ میں یہی سرونٹ کوارٹر میں ٹھہروں۔ میرا دل بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اب ملازمت کی مجبوری تھی، اس لیے اپنا دل مارنا پڑ گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا اور اس 2 مہینے کے درمیان جب مجھے موقع ملتا میں اس بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتی تھی۔ بعض اوقات مجھے بہت برا بھی لگتا تھا کہ میں کیوں ایک ماں ہو کر معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کرتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور میں بھی اسی حسد کا شکار ہو گئی تھی۔
آج صبح سے بیگم صاحبہ کافی خوش تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں ان سے پوچھ لوں، مگر پہلے ہی روز جس طرح انہوں نے میرا منہ جھاڑا تھا کہ ملازمین مالک سے کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں، یہ بات مجھے بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ اس لیے میں نے چپ چاپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ شام کے وقت وہ آوازیں دیتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ میں ایزل کے کمرے میں ہی تھی، فوراً سے نیچے کو چلی آئی تو ایزل کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے وہ جھوم کر بولی تھی، اتنے سالوں کے بعد میرا ویزا لگا ہے، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا حیران ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہے، مجھے آپ سے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اور پھر جو بات انہوں نے کہی، ایک لمحے کے لیے میرا دل خوش ہو گیا تھا، یعنی پورے گھر کی مالکن میں بننے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ دراصل میں اور میرے شوہر عمرے پر جانے والے ہیں۔ وہ آؤٹ آف کنٹری سے ڈائریکٹ سعودیہ پہنچ جائیں گے اور میں یہاں سے ٹریول کروں گی، مگر ایزل کو لے جانا ابھی بہت مشکل ہے اور اس کا دھیان تمہیں رکھنا ہوگا۔ میں فوراً انہیں مطمئن کرتے ہوئے بولی تھی کہ آپ بے فکر رہ جائیں، آپ کو میری طرف سے کوئی بھی شکایت نہیں ملے گی، جبکہ اندر ہی اندر میرا دل خوشی کے مارے آنسو جھوم رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ان کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی تھیں۔ 2 دن کے بعد ان کی فلائٹ تھی۔ ہر لمحہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزارتی رہی تھی، جس وجہ سے مجھے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ سائرہ، میں اپنا پورا گھر تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں اور اپنی زندگی تمہیں دے رہی ہوں۔ میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اگر مجھے اس کی طرف سے کوئی شکایت مل گئی تو معذرت میں تمہیں جاب پر نہیں رکھ سکوں گی۔ ان کی بات سن کر میں انہیں مطمئن کرتے ہوئے بولی تھی، آپ بالکل بے فکر رہیں، میری طرف سے آپ کو صرف اور صرف خوشی ہی ملے گی۔ بیگم صاحبہ، جب میں نے 2 مہینے کے درمیان آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تو میں بھلا اب کیوں دوں گی؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی تھی، ہاں ہاں، مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے، بس دنیا پر نہیں ہے، اس لیے بار بار تمہیں تاکید کر رہی ہوں۔ بہرحال 2 روز بیت گئے اور وہ خدا حافظ بول کر جا چکی تھی۔ میں ایزل کو تھام کر اندر لے آئی تھی اور اسے زمین پر چھوڑ دیا تھا۔ بیگم صاحبہ اکثر مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھیں کہ میری بچی کو زمین پر نہیں رکھا کرو، جراثیم ہوتے ہیں، مگر اب میں مالکنوں کی طرح صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے جھجک ضرور آئی تھی، لیکن آج مجھے لطف اٹھانے کا موقع ضرور مل رہا تھا، تو بھلا میں کیوں رکتی؟ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کو گئے پورے 1 ہفتے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس درمیان میں نے ایزل کے ساتھ بہت برا سلوک کر دیا تھا۔ ہر وقت میں اسے مارتی پیٹتی رہتی، کبھی ایک وقت کا کھانا دے دیتی تو دوسرے وقت بھوکا رکھ کر اپنی بیٹیوں کو کھلاتی تھی۔ یہ سب کر کے نہ جانے کیوں مجھے تسکین محسوس ہوتی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ اپنی بیٹیوں کو سلا کر میں ایزل کے کمرے میں چلی آئی تھی تاکہ ایک دفعہ اسے دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ تب اچانک نہ جانے کیوں مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب گھر میں تنہائی ہو اور کرنے کے لیے زیادہ کام کاج نہ ہو تو پھر انسان کا دماغ الٹی طرف ہی چلتا ہے۔ اچانک ہی میں نے سوئی ہوئی بچی کو اٹھا کر واکر میں ڈالا تھا اور بنا سوچے سمجھے زور سے اسے زینے سے دھکا دے دیا تھا، مگر کہتے ہیں نا، جب انسان کی پکڑ ہونی ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ بھی مدد فرما ہی دیتے ہیں۔ اسی پل بنگلہ کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ اور ان کے شوہر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ بیگم صاحبہ کے شوہر نے فوراً ہی بچی کو تھاما۔ زیادہ چوٹ آنے سے وہ زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی، جبکہ میں ایسی ہو چکی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں۔ اچانک ہی وہ چند سیڑھیاں کا راستہ عبور کر کے اوپر کو چلے آئے تھے اور مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اسی پل زمین بوس ہو گئی تھی، جبکہ بیگم صاحبہ تو پھوٹ پھوٹ کر وہیں بیٹھ کے
رونے لگ گئی تھی۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا تھا، میرا دل بول رہا تھا کہ تم جیسی عورت کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتی ہے۔ یقین نہیں آ رہا کہ جس کو میری بیوی اپنی بہن مانتی تھی، وہ گھناؤنی عورت اتنا غلط کام کاج کیسے کر سکتی ہے۔ ان کی بچی چیخیں مار مار کر روئے چلی جا رہی تھی، جبکہ میں بالکل سناٹے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی پولیس کو فون کر دیا تھا، جبکہ میں ان کے آگے اب ہاتھ جوڑنے لگ گئی تھی۔ بیگم صاحبہ بھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد پولیس وین آ چکی تھی۔ جب بیگم صاحبہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑا کر بولی تھی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی بھی ایسا کبھی نہیں کروں گی، مجھے بھلے نوکری سے نکال دیں، میں آپ کے گھر کی طرف بھی نہیں بھٹکوں گی، میری دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا یا مجھے پولیس لے گئی تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ لیکن نہ انہوں نے سنا تھا اور نہ ہی وہ کچھ بھی سننا چاہتے تھے۔ مجھے فوراً ہی پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد مجھ تک اطلاع پہنچائی گئی کہ میری بیٹیاں انہی کے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی ہیں اور انہیں وقت پر کھانا وغیرہ دے دیا جاتا ہے۔ میں حیران و پریشان ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے مجھ پر ایسی عنایت کیوں کی، مجھے اریسٹ کروا دیا اور میری بیٹیوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تب انہوں نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم غلط ہو، تمہاری بیٹیاں غلط نہیں ہیں، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بس سمجھنے کا پھیر ہے۔ مجھے کورٹ نے 2 سال کی قید سنائی تھی اور اس دوران میں حق اور باطل میں فرق جان گئی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس معصوم ننھی سی بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا ہاتھوں ہاتھ دے ڈالی تھی، لیکن جب بھی میں اس وقت کو یاد کرتی تو میرا دل لرز اٹھتا اور میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہوں ہوں کہ کبھی بھی میری بیٹیوں پر ایسا وقت نہیں آیا۔ خدا ہر بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، جو کرو گے اسی کا بویا ہوا کاٹنا پڑے گا، اس لیے اپنے آپ کو حسد جیسے بیماری میں مبتلا ہونے سے بچا لو۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔